एक समझौता। ये बात है सूरह काफिरून की। قل یا ایہا الکافرون۔ ہمارے مسلم گھرانوں میں اکثر بچے بچیوں کو الحمدوں کے بعد سب سے پہلے چاروں قل ہی یاد کرائے جاتے ہیں۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اور ہماری سوسائٹی میں نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بنا بات کے منہ اٹھا کر بس کسی کو یوں ہی کافر کہہ دیتے ہیں۔ پر افسوس ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ لفظ کافر اصل میں ہوتا کیا ہے اور چاروں قلوں کو قل ہی کیوں کہا جاتا ہے۔ کیا ہے سورہ کافرون کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ، اور کون تھے یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ سودے بازی کرنے کی، انہیں ڈرانے کی، یہاں تک کہ انہیں جان سے مارنے تک کی کوشش کی۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ 1400 سال پرانی اس سورت کا کیا کام ہے آج ہماری زندگی میں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ کافرون مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ کے سردار اپنے ہر ظلم، ہر چال کے باوجود ناکام ہو گئے۔ یہ قبیلوں کے سردار ایمان لائے ہوئے لوگوں پر ظلم کرتے، ان کے سینوں پر پتھر رکھتے، ان کے جسموں کو آگ سے دہکاتے، یہاں تک کہ ان کو اتنا پیٹتے کہ جسم سے گوشت الگ ہو جاتا۔ ہر کوشش، ہر ظلم کے باوجود بھی جب مسلمان اسلام کی راہ سے نہ ہٹے تو ان مکہ کے سرداروں نے اپنا رخ بدل لیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خرید لیں گے، لیکن مکہ کے سرداروں کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ جسے اللہ نے کوثر عطا کر دی ہو، پھر اسے کس چیز سے خریدا جا سکتا ہوگا؟ مگر پھر ان سب نے ایک ایسی ترکیب نکالی جس کا فیل ہونا آلموسٹ ناممکن تھا۔ ولید بن مغیرہ کی یہ بات سن کر قریش کے سردار بھونچکا رہ گئے، لیکن پھر ولید نے انہیں سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سودے بازی کرنی ہوگی، ایک کوئی بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ اب مسلمانوں کو ان کی راہ سے ہٹانا ممکن نہیں، تو کیوں نہ کمپرومائز کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ڈیل کی جائے، ایک ایسا سودا جس میں ہم سب کا اور مکہ کے اس کاروبار کا سلسلہ چلتا رہے۔ اور اس بات کے دماغ میں آتے ہی یہ سب اپنا پلان بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ان سب کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، وہ وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی اس خاموشی نے مکہ کے سرداروں کو بے چین کر دیا۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی منشن ہے کہ انہوں نے الگ الگ وقت پر الگ الگ طرح کے آفر دیے، لیکن ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب صرف اور صرف خاموشی ہوتا۔ مکہ میں سگبگاہٹ پھیل گئی، طرح طرح کے لوگ باتیں کرنے لگے، اور پھر وہ جواب بھی آ گیا جس کا مکہ کے سرداروں کو انتظار تھا۔ سوچنا کیا تھا، اللہ کے نبی نے انہیں وہ جواب دیا جس کا حکم اللہ نے انہیں دیا تھا۔ یہ جواب تھا سورہ کافرون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ یہ جواب سن کر قبیلوں کے سردار آگ بگولا ہو گئے، انہوں نے اپنے دانت پیس لیے، مٹھیاں بھینچ لیں، وہ زور سے چلائے۔ بے شک یہ سورہ ان سب کافروں کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھی، ایک ایسا تماچا جس نے توحید اور شرک کے درمیان ایک ایسی لکیر کو کھینچ دیا جسے قیامت تک مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ تھا سورہ کافرون کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ۔ اس سورت کے نازل ہونے سے مکہ کے سرداروں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی طرح سے اپنے راستے سے ہٹنے نہیں والے، اور اس کے بعد ان کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ تو چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے۔ اب دیکھیے اس پوری آیت میں دو بہت امپورٹنٹ لفظ ہیں، پہلا یہ قل اور دوسرا یہ کافرون۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو قل ہے یہ کمانڈنگ ورب ہے، یعنی کہ ایک حکم ہے۔ تو اگر اس آیت میں قل نہ ہوتا تو بات کچھ یوں ہوتی کہ اے کافروں، لیکن قل کے لگانے سے
اب یہ بات صاف ہو گئی، جیسے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہوں کہ آپ تو رحمت العالمین ہیں، آپ کے نیچر میں اتنی سختی نہیں ہے، شاید آپ کے لیے یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں ہوگا، تو آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ اے کافروں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ کافر اصل میں ہوتا کون ہے۔ کافر وہ ہے جس نے سچ کو دیکھا اور جھٹلا دیا۔ سورہ کافرون کے نازل ہونے سے پہلے سورہ ماعون، سورہ کوثر اور بھی بہت ساری سورتیں نازل ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ان کافروں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے نبی پر ظلم کرتے رہے، ایمان والوں پر ظلم کرتے رہے۔ اس لیے اس آیت میں کافرون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان خاص لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کے نصیب میں 100% جہنم کو لکھ دیا گیا ہے ان کے اپنے دل کے کالے پن کی وجہ سے۔ تو کیا بات ہوئی؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے ان کافروں سے۔ اب کیا کہہ دیجئے ان کافروں سے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ یہاں پر جو لا اعبدو کا لفظ ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی بات کر رہا ہے، یعنی کہ میں آج بھی عبادت نہیں کرتا اور میں آنے والے کل میں بھی کوئی عبادت نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، نہ آج ہوگی نہ کل ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ تیسری آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ ما اعبدو کا یہاں پر جو لفظ ہے یہ اس بات کو شو کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب سے پاک ہیں، انہیں کسی بت پرستی کی، کسی ساتھی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن صفات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس طرح سے یہ قریش اس ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں کے لیے نا یہ بڑا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد میں آئے، اسلام بھی وہی لے کر آئے، تو پھر یہ عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو آپ یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ یہ دین ابراہیمی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سکھایا ہوا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو بنایا اور لوگوں کو سکھایا کہ بھائی اس طرح سے طواف کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں نے اس عبادت کے اندر شرک کو شامل کر دیا۔ یہ بات تفہیم القرآن ابن کثیر میں بھی مینشن ہے کہ وہ ایک اللہ کے ہونے کو جھٹلاتے نہیں تھے، نکارتے نہیں تھے، وہ خدا کے منکر تو نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ تو یہ مکہ والے لوگ اور باقی قبیلوں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کی نظر میں تھی تو وہ اللہ کی عبادت، لیکن وہ شرک سے بھری ہوئی تھی، دین ابراہیمی سے بہت 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 زیادہ دور تھی۔ چوتھی آیت وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں کبھی ان بتوں کی عبادت نہیں کرنے والا جن بتوں کی عبادت تم کر چکے ہو۔ یہاں جو عابدتم کا لفظ ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے، گزرے ہوئے کل میں بات کر رہی ہے۔ یہاں دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، وہ کبھی شرک نہیں کرتے، وہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ نہیں کرتے، شریک نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ نے سیرت کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کون ہے، وہ ایک خدا کون ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں میں چلے جایا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ان کا دل اندر سے گواہی دیتا تھا کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اسی لیے انہوں نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کری۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ آپ نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کری، کبھی آپ نے شرک نہیں کیا۔ تو اب جب کہ نبوت آ چکی ہے تو اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی طرح کی ڈیل کی جائے یا کسی بھی طرح کا کمپرومائز کیا جائے، شرک کیا جائے۔ پانچویں آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم کبھی اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ کیا یار بار بار ایک ہی بات ہو رہی ہے، میں نہیں کرتا تم نہیں کرتے، تم نہیں کرو گے میں نہیں کروں گا، بار 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 ایک ہی بات کو دہرایا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات دہرائی جا رہی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا، ان کے غصے کا اظہار ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے غصہ ہوتے ہیں تو بار بار ایک بار کہتے ہیں سن لیا تم نے، سمجھ میں آ گئی نا، یا کہو تو ایک بار پھر سمجھا دوں۔
تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایک بار پھر سے کنفرم کر دیجئے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوگا، نہ آج ہوگا نہ فیوچر میں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 6 آخری آیت، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ تو یہاں یہ لکم کا لفظ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ صرف ان خاص لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو کبھی اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ کفر پر ہی رہیں گے۔ اور یہ جو دین کا لفظ ہے یہ بھی بڑا مزے کا لفظ ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف مذہب نہیں ہوتا۔ امام راغب الاصفہانی اپنی کتاب مفردۃ القرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ دین کے بہت سارے معنی ہیں۔ دین ایک طریقہ ہے، ایک رویہ، جزا اور سزا ہے، حکم اور اطاعت ہے، یہ ایک نظام ہے۔ البتہ دین کہتے ہیں نظام، تو جو دین ہے اس میں مذہب بھی شامل ہے۔ تو اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جو کفر تم کر رہے ہو اس کا حساب اللہ کے یہاں تمہیں مل جائے گا، اور جو میں کام کر رہا ہوں، جس دین پر میں چل رہا ہوں، اس کا حساب اللہ کے یہاں مجھے مل جائے گا۔ تو اب اس صورت کو جلدی سے فٹافٹ سمجھ لیتے ہیں کہ پوری صورت میں بات کیا ہوئی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے ان خاص چنے ہوئے قریش کے لوگوں سے جن کی پہچان کفر بن چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آج ان کے بتوں کی عبادت کری ہے اور نہ ہی فیوچر میں کبھی ان کے کسی بت کی عبادت کریں گے، اور جس اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں اس ایک اللہ کی عبادت یہ نہیں کرتے، اور آپ نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا، اور آج جب آپ پر نبوت کا ظہور ہو چکا ہے تب تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں کہ آپ شرک کریں۔ اور کنفرم کر دیجئے انہیں ایک بار پھر کہ اللہ جانتا ہے کتنی بھی کوشش کر لی جائے تب بھی یہ لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، اور آخرت میں آپ کو آپ کے اعمال کا نتیجہ ملے گا اور ان کو ان کے کفر کا نتیجہ ملے گا۔ یہ تھی سورہ کافرون کی انڈرسٹینڈنگ۔ اگر آپ اس سورت کو اور گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یا نعمان علی خان صاحب یا ڈاکٹر یاسر قاضی کے لیکچرز کو سن سکتے ہیں۔